بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 4 مطالعہ پاکستان کلاس 9 جو آپ کی بک میں پیج نمبر 5 اور 6 پر ہے۔ پچھلے یعنی لیکچر نمبر 3 میں نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں ہم نے 3 اجزاء پڑھے تھے۔ نظریہ پاکستان کے 3 اجزاء ہم نے پڑھے تھے، اور آج جز نمبر 4 جو معاشرتی انصاف اور مساوات ہے وہ پڑھتے ہیں۔ معاشرتی انصاف اور مساوات۔ معاشرتی انصاف کا مطلب ہے تمام لوگوں کو انصاف دینا، یعنی معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف دینا، یہ معاشرتی انصاف کہلایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مساوات برابری کو کہتے ہیں۔ تو معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک جیسا سمجھنا اور ان کو ایک جیسا انصاف دینا، یہ معاشرتی انصاف اور مساوات کہلایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم سب جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارے لوگ برابر ہیں، نہ کوئی کمتر ہے اور نہ کوئی برتر ہے۔ برتری صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، چونکہ تمام لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے سارے برابر ہے، کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی برتر ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، نہ کسی نسل کی بنیاد پر کہ وہ فلاں نسل سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی رنگ اور زبان اور قبیلے کی وجہ سے کوئی برتر اور کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی برتر ہے تو سارے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ غیر مسلم تو بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ برابر ہے، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، غیر مسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقویدار نہیں ہے، اس وجہ سے غیر مسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برتر نہیں ہے، مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برتر ہے، اس کی وجہ تقوی ہے۔ اچھا، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ برصغیر کے مسلمان جو تھے، انگریز حکومت اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو جملے حقوق سے محروم رکھا، یعنی مسلمان چونکہ اقلیت میں تھے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ برابری والا سلوک نہیں کیا گیا، مسلمانوں کو انصاف نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو حقوق نہیں ملتے تھے۔ تو برصغیر کے مسلمان الگ ملک چاہتے تھے، اس الگ ملک میں وہ معاشرتی انصاف اور مساوات کی اصول کو رائج کرنا چاہتے تھے کہ تمام لوگوں کو، یعنی اکثریت والوں کو بھی، مسلمانوں کو اور اقلیت والوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو یکساں حقوق ملیں گے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، تو کوئی اس میں برتر نہیں ہوگا اور کمتر نہیں ہوگا، حقوق کے معاملے میں سب کو ایک جیسے حقوق ملیں گے۔ اچھا، تو معاشرتی انصاف اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو یکساں انصاف ملے اور ان کو ایک نظر سے دیکھا جائے، ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں برتا جائے، اسی کو معاشرتی انصاف اور مساوات کہا جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 5 ہے اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی طرز جمہوریت کے اوپر تو بعد میں آئیں گے، پہلے آپ شاید جمہوریت جانتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی حکمرانی کو کہتے ہیں۔ جمہوریت 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے،
ایک ہے جمہور، دوسرا ہے ریت۔ جمہور عوام کو کہتے ہیں اور ریت مین حکمرانی۔ تو جمہوریت عوام کی حکمرانی ہی ہے، یعنی جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام کی حکمرانی ہوتی ہے، اس میں عوام کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے۔ تو جمہوریت پھر دو طرح کا ہے، ایک مغربی طرز جمہوریت، دوسرا اسلامی طرز جمہوریت۔ تو اسلامی طرز جمہوریت مغربی طرز جمہوریت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلامی طرز جمہوریت میں صرف اہل لوگ، ایماندار لوگ اور قابل لوگ حکمران بن سکتے ہیں، ہر کوئی حکمران نہیں بن سکتا، جبکہ مغربی طرز جمہوریت میں ہر کوئی حکمران بن سکتا ہے۔ تو اسلامی طرز جمہوریت میں صرف اہل، ایماندار اور قابل لوگ جو ہیں وہ حکمران بن سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسلامی طرز جمہوریت میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ سارے حقوق جو کہ اکثریت والوں کو ملتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ملتے ہیں، وہ اقلیتوں کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، اسلامی طرز جمہوریت میں ایک اہم پوائنٹ جو ہے، ایک اہم نقطہ، وہ ہے مشاورت، یعنی اسلامی طرز جمہوریت میں مشاورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو وہ مختلف کام، اگرچہ وہ پیغمبر تھے اور ان کے اوپر وحی بھی ہوتی تھی اور وہ سب کچھ اسی کے مطابق کرتے تھے، لیکن ہم نے ایسے مثالیں دیکھے ہیں کہ وہ پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت کرتے تھے۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کودنا چاہیے اور براہ راست کفار کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسی مشورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ تو مشاورت اسلامی طرز جمہوریت میں مشاورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دوران بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی جو خلفائے راشدین کا دور تھا، ان کی دور میں باقاعدہ مجلس شورا قائم کیا گیا، جن کے ساتھ خلیفہ وقت مشاورت کرتے تھے اور مشورہ سے کام کرتے تھے۔ تو اسلامی طرز جمہوریت میں مشاورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، حکمران وقت اکیلے فیصلے نہیں کرتا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے جو اہم پوائنٹ اس میں ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا، جو بندہ خلیفہ مقرر ہوتا تھا تو ان کی پھر ہاتھ پر بیعت کیا جاتا تھا۔ یہ مثال ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا مجلس شورا نے، اور پھر اس وقت کے قبائل کے جو مشران تھے انہوں نے ان کو منتخب کیا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کیا۔ یہ بیعت جو ہے نا، یہ ایک قسم کی حلف ہے، وہ حلف لیتے ہیں کہ وہ ان کی حکمرانی کے وہ ہوں گے، تابعدار ہوں گے اور وفادار رہیں گے۔ تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیا جاتا تھا۔ اچھا، اسلامی طرز جمہوریت میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسلامی طرز جمہوریت میں خلیفہ وقت پر نکتہ چینی بھی کی جا سکتی ہے۔ نکتہ چینی مین کریٹیسزم، کہ ان کی اچھی پالیسی کو اچھا کہا جائے، ان کی بری پالیسی کو برا کہا جائے۔ اگر ان کی کسی پالیسی سے عوام کو نقصان ہو تو ان کو برا کہنا، یہ اسلامی طرز جمہوریت میں بالکل ایک اہم نقطہ ہے کہ خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک طاقتور اور باروب خلفائے راشدین میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب مسجد میں پوچھا گیا کہ آپ کے کپڑا اور میرا کپڑا ایک جتنا ہے، تو آپ کے کپڑے سے آپ کی
جو کوٹ ہے وہ کس طرح بن سکا جبکہ میرے والے سے کوئی کوٹ نہیں بن سکتا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ان کو جواب دیا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا میں نے اپنے والد صاحب کو دیا اور والد صاحب نے اس سے کوٹ بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نکتہ چینی کو، اس بات کو برا نہیں مانا۔ تو نکتہ چینی جو ہے یہ بالکل اسلامی طرز جمہوریت میں ایک اہم نکتہ ہے، یہ بالکل رائج ہے اور جائز ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا اسلامی طرز جمہوریت جس کے کئی سارے خصوصیات ہوتے ہیں، یعنی اس میں مشاورت ہے، اس میں اہل اور قابل لوگ حکمران بن سکتے ہیں، اس میں خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، وفاداری کا حلف لیا جاتا ہے، جبکہ اس میں نکتہ چینی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر حکمران ٹھیک طرح کام نہیں کر سکتا، ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تو عوام ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سارے اسلامی طرز جمہوریت کی خصوصیات ہیں۔ اب برصغیر کے مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں، اس الگ ملک میں وہ اسلامی طرز جمہوریت کو نافذ کریں تاکہ اسلامی طرز جمہوریت کے مطابق ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، وہ ترقی کر سکیں اور اس طرح اسلام کو بھی فروغ ملے اور ان کی زندگی میں بھی بہتری آئے۔ تو یہ اسلامی طرز جمہوریت ہوا۔ برصغیر کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک الگ ملک ملے اور اس الگ ملک میں اسلامی طرز جمہوریت کو رائج کیا جائے۔ اچھا، نمبر 6 ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ نظریہ پاکستان کے اہم اجزاء میں ایک جز یہ بھی ہے کہ اقلیتوں کے مساوی حقوق ان کو ملیں، یعنی اقلیتوں کے مساوی حقوق سے مراد ہیں وہ تمام حقوق جو اکثریت کو حاصل ہو، وہ تمام حقوق اقلیت کو بھی حاصل ہو۔ یہ نظریہ پاکستان کے اجزاء میں ایک اہم جز تھا کہ وہ سارے حقوق جو اکثریت والوں کو حاصل ہو وہ اقلیت والوں کو بھی حاصل ہو۔ تو برصغیر کے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو الگ ملک ملے، یعنی الگ ملک میں جو غیر مسلموں کو حقوق ملیں گے وہ سارے حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا فرمان اس میں بہت اہم ہے اور یہ فرمان کئی جگہوں پر بہت زیادہ پاپولر ہے۔ اچھا، قائد اعظم جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور پاکستان کی بانی مانے جاتے ہیں، انہوں نے 11 اگست 1947 عیسوی کو اس وقت کی دستورساز اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنی مندروں، مسجدوں میں، چرچ میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی جو ریاست ہے ان کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا سروکار ہے، ان کا کام ہے تو جو شہری ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی انہوں نے یہاں پر واضح کیا کہ اس ملک میں رہنے والے چاہے ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، وہ ایک جیسے ہیں، برابر کے شہری ہیں۔ تو اگر سب برابر کے شہری ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے حقوق بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 6 پر یہ ان کا فرمان موجود ہے، وہ اچھی طرح پڑھیں اور آپ سمجھ لیں گے کہ قائد اعظم کا فرمان تھا کہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ویسے ملنے ہیں جیسے کہ اکثریت والوں کو ملتے ہیں۔ اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ جو اقلیت والے ہیں وہ بے شک وہ اقلیت والے ہیں لیکن اس پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، تو وہ اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے جس طرح مسلمان یعنی اکثریت والے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس کے لیے ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اچھا، قائد اعظم نے یہ فرمان کیوں جاری کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟
کہ آپ اپنی مندروں، مسجدوں اور چرچوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، آزاد ہیں، کیونکہ اس دوران بہت زیادہ ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ یہاں پر ہندو ہیں لیکن اس ملک کا برابر کا شہری ہیں، اور مسلمان ہیں، وہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے لیکن وہ اس ملک کا شہری ہیں، تو دونوں برابر کے شہری ہوئے۔ اچھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آزادی سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیا جاتا تھا، انگریزوں کی طرف سے بھی اور ہندو کی طرف سے بھی مسلمانوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک ہوتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم بھی اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ اس الگ ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ کوئی غیر مساوی سلوک نہ ہو، لیکن وہی سلوک ہو جو اکثریت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی اگر سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔